ان کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مجمع کو اپنے علم سے کچھ باتیں ایسی کرے جو کہ ہمارے نفع کی چیز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم الصغار كالنقوش الحجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله أن محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام ہم سب کے اساتذہ کرام اور معزز علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کی تخلیق کی، تو آپ کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو علم کا ملکہ دیا۔ دنیا کے اندر میں انسان بغیر علم کے نہیں چل سکتا، اور علم انسان کے لیے ایسا ہے کہ جس کی مثال علماء نے یوں لکھی ہے کہ جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان جو ہے بغیر علم کے نہیں چل سکتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد اس علم پر اس کا عمل ہو، یہ ضروری ہے۔ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی کہ جس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میری یہ بات ان بچوں کے لیے نہیں ہے، میری یہ بات ان بچوں کے والدین کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آج بچے ہیں، کل کو پروان چڑھیں گے۔ بیٹا ہے وہ بھی پروان چڑھے گا، بیٹی ہے تو وہ بھی پروان چڑھیں گے، لیکن وہ دو خاندانوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں نے دیکھا یہاں بیٹھنے والوں میں بیٹیاں زیادہ نظر آ رہی ہے، بچیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، کیونکہ آپ ان کو تعلیم دو گے، آپ ان کی تربیت کرو گے تو یاد رکھو آپ کی تربیت اور آپ کی دی ہوئی تعلیم یہ نسلوں تک چلیں گی۔ کیونکہ آدمی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آدمی پڑھتا ہے تو یہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے، خود پڑھتا ہے، اس کا علم اس تک محدود رہتا ہے
کیا ہوتا ہے؟ محدود رہتا ہے. کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا انجینئر ہے, اس نے اپنے دماغ سے, کسی ڈاکٹر نے اپنے دماغ سے کسی بیماری کی دوا کو جو ہے منتخب کیا, منتخب کرنے کے بعد کسی کو بتایا نہیں اور یوں ہی دنیا سے چل پڑا, تو یاد رکھو کہ اس کا علم اس تک محدود رہ گیا تھا. لیکن یہ بیٹیاں جب پڑھتی ہیں تو خدا کی قسم یہ جو ہے ان کا علم محدود نہیں رہتا. آپ کی ہوئی تربیت یہ محدود نہیں رہتی, بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ نسلوں کو چلاتا ہے. کس کو چلاتا ہے؟ نسلوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم الصغار کالنقوش الحجر. یہ بات, یہ حدیث کا جملہ ان والدین کو اپنے ذہن میں ذہن نشی کر لینا چاہیے اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن کا علم, چھوٹے پن کی تعلیم یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے. ہمارے پاس مثال مشہور ہے نا کہ بچپن کا پڑا ہوا 55 تک چلتا ہے. کہاں تک چلتا؟ 55 تک. کہ بولے وہ بچپن میں پڑھے تھے بس وہی اتحیات جو حافظ صاحب نے سکھائے تھے, وہی قاعدہ, وہی صورتیں. بولے بچپن میں کبھی بھولے بھٹکے سے مکتب میں گیا تھا, پڑھ لیا تھا کہ بس اب وہ کب تک چل رہا ہے؟ 55 تک چل رہا ہے. نہ علم محدود ہے, علم کی کوئی حد نہیں ہے. یاد رکھو علم کی کوئی حد نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے, بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے اور بچپن کا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں کالنقوش الحجر, پتھر کے نقش و نگار کے مانند ہوتا ہے. کسی چیز کو آپ لکھ لو کاغذ پہ اور لکھنے کے بعد آپ چاہے تو کاغذ کے ٹکڑے کر دو, آپ چاہے تو کاغذ کو مٹا دو, وہ آپ کی کتابت, وہ آپ کی تحریر مٹ جائیں گے. لیکن کسی تحریر کو آپ دیوار پر لکھ دو, آپ کے گھر کے باہر دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ لکھا جاتا ہے, ھذا من فضلی لکھا جاتا ہے, پتھروں میں گوند کر اور جو ہے پتھروں میں نقش و نگار کر کے اس کو گوندا جاتا ہے, اس کو جو ہے نقش و نگار کر کے بالکل خوبصورت ڈیزائن میں گھر کے باہر لگایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے لکھی ہوئی تحریر بارش کے پانی سے یا کسی اور وجہ سے یہ مٹ جائیں گے, لیکن میں نے اس کو پتھروں میں نقوش دیا ہے, یہ کبھی نہیں مٹنے والا ہے. یہ کیا ہوگا؟ کبھی نہیں مٹیں گا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچپن کی تعلیم ہوتی ہے, یہ جو بچے مدرسے میں آ رہے, یہ جو بچے انجمن میں آ رہے, یہاں آ کر سیکھ رہے, یہ ان اساتذہ کی ذمہ داری ہے سکھانا, لیکن ان کی زندگی میں یہ چیز باقی رہنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ حضرات کی ذمہ داری کہ بیٹا آج جو چیزیں آپ سیکھ کر آئے, ماشاءاللہ بچوں نے سنتوں کا مذاکرہ پیش کیا. یہ سنتیں, یہ کھانے کی سنت, یہ سونے کی سنتیں بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. یاد رکھو اگر آپ ابھی سے ہی اپنے بچوں کو سنت والے راستے پر چلاؤں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاؤں گے, خدا کی قسم ہر ماں ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں ساری تکالیف برداشت کر لوں تاکہ میرے بیٹے تک یا میری بیٹی تک کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جس طرح لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو قرآن میں ذکر کی گئی, سب سے بڑی نصیحت یہ ذکر کی تھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی
یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھ کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ یہ بنیاد ہے، یہ مکتب کی بنیاد ہے، یہ مدرسوں کی بنیاد ہے، اور یہ بنیادیں آپ کو آپ کے سینوں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے اس بنیاد پر قائم رکھے، اس بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو ڈالیں کہ میرے بیٹا اس دنیا میں کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی، کہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، انسان سے کچھ نہیں ہوتا۔ جماعتوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ گئے ہوں گے جماعتوں میں، کبھی 3 دن، کبھی 40 دن، کبھی 4 مہینے۔ کیا بنیاد پڑی؟ کہ بنیاد یہی ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ درست ہو جائے، اور خاص طور سے یہ بچے ہیں، ابھی سے ہی ان کو سنتوں والے ماحول میں، ابھی سے ہی ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، بیٹی ہے تو اس کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت بتلاؤ، ان کو سیرت بتلاؤ، ورنہ آج کے ہماری بیٹیاں، آج کے ہماری نوجوان بہنیں، آج کے ہماری جو ہے وہ نوجوان نسل، یہ جو ہے موبائل کی طرف، یہ جو ہے انسٹا کی طرف، یہ جو ہے واٹس ایپ کی طرف، یہ جو ہے فیس بک کی طرف ایسی مائل ہو گئی ہے کہ مولوی صاحب آپ مسئلے مت بتلاؤ، مسئلے ہم جو ہے گوگل سے تلاش کر رہے۔ یاد رکھو آپ کو گوگل والے مولوی ہر گلی محلے میں ملیں گے، ان کو اب علماء کی ضرورت نہیں رہی، ان کو اب جو ہے کسی مسائل کے بتلانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم موبائل سے مسائل کو تلاش کرو گے سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز آپ کو حاصل ہونے والی نہیں، گمراہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم آپ کے بچے نے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر جو ہے حافظات سے قاعدہ نہیں پڑھا، بلکہ روبرو ہو کر قاعدہ پڑھا ہے، تب جا کر جو ہے اس کو قاعدہ معلوم ہوا، تب جا کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سنتوں پر آمادہ کریں گے، شمائل کبریٰ ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سنتوں پر۔ ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے مجھے جتنا فائدہ ہوا کہ میں کہہ نہیں سکتا، کہ میرے اوپر قرض چڑھ گیا، بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ہم سب کے ساتھ روزانہ پیش آتی ہے، کیا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے دسترخوان آئے تو دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ ہم کیا کرتے؟ چند انگلیاں دھو لیتے، حالانکہ ہاتھوں کو دھونا سنت یہ گٹوں تک ہے، اور دونوں ہاتھوں کو، ایک نہیں، دونوں ہاتھوں۔ تو بزرگ فرماتے اتنا قرضہ چڑھ گیا، اتنا قرضہ چڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بعافیت قرضوں سے نکال دیا، صرف اس سنت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، کہ ایک سنت پر عمل کیا، اللہ نے جو ہے مجھے قرضوں سے بعافیت نکال دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم اپنے بچوں کو ابھی سے، یہ 6 سال کی ہے، یہ 8 سال کی، یہ مت دیکھنا، یہ باتیں اکثر سننے میں آتی ہے کہ ابھی تو بچی ہے، جینس پہننے میں کیا جاتا ہے، ابھی تو بچی ہے، ورنہ تو یاد رکھو
ان کے لباس کو صحیح کرو، ان کے طور طریقے کو صحیح کرو، اور جو ہے ان کے پہناوے کو صحیح کرو، ان کو جینس مت پہناؤ۔ کہ مولانا بولے میری بیٹی، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 12 سال، جینس پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مت پہنو، کہا کہ مولانا بولے ابھی سے بچی ہے۔ بولے یاد رکھو کہ ہم جو ہے اسلام کی رخ پر آ جائے، دینی تعلیمات پر آ جائے، یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ یہ ایمان والا، یہ کلمے والا، جس کے ایک صدا پر، جس کے ایک مرتبہ کے تکبیر پر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے زمین و آسمان کے رخ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ کب ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما۔ ایک بچی نے حمد پڑھی جس میں بلال حبشی کی تعریف میں اس نے کہا کہ کالے ہیں لیکن کیا ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے۔ یہی بلال حبشی ہے، غلام ہیں اور حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن کیا کر رہے؟ صحبت نبی ملی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بلال، اے میرے بلال۔ کہا کہ یا نبی اللہ فرمائیے۔ کہا کہ بلال تو چلتا فرش پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ اللہ مجھے عرش سے سناتا ہے۔ تو چلتا کہاں پر ہے؟ فرش پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ میں عرش سے سنتا ہوں۔ کب ملا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچے تعلیم آج پروگرام پیش کیا، تعلیم کو پیش کیا، یہ تعلیم ان کی مرتے دم تک ان کی زندگیوں میں باقی رہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ استاذوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب یہی تعلیم ان کی زندگی میں باقی رہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین ان پر توجہ دے، والدین جو ہے ان کو بات پر کھانے کے لیے بیٹھے ہو، سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے استاد نے نہیں بتلائے، ان کو ٹوکے اور یاد رکھو جس طرح ہم ان کے دنیا کی فکر کرتے ہیں ہم ان کے آخرت کی فکر کریں۔ آخری بات میں کہوں گا، دنیا کی فکر ہے نا، ہر ماں، ہر باپ، ہر بھائی، ہر بہن کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو روزانہ صبح اٹھاتا ہے، آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر اللہ معاف کرے، یہ بات کہنے پر مجبور ہو۔ ہماری ماں، ہماری بہن صبح 6 بجے اٹھیں گی، کیوں اٹھی؟ بولے وہ بچے کا نا ٹفن تیار کرنا ہے۔ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ یہ ہماری ضعف ایمانی کی نشانی ہے۔ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ بچے کا ٹفن تیار کرنا ہے، اس وجہ سے صبح 6 بجے اٹھی۔ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے کہ نماز کے لیے اٹھی، یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ دنیا کی فکر ہے، میں مانتا ہوں دنیا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو جہاں آپ دنیا کی فکر کر رہے ہو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا کوئی آب حیات نہیں پی کر آیا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، ہماری نسلوں کو بھی مرنا ہے۔ ایک دن آئے گا، دنیا ختم ہو جائیں گی، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو جہاں ہم ان کے دنیا کی فکر کر رہے، آخرت کی فکر کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ جہاں پر ہم دنیاوی نظام کے لیے، دنیاوی پڑھائی کے لیے، میری بات کو والدین غور سے سننا، دنیاوی پڑھائی کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچہ کرتے، کیا کرتے؟ گورنمنٹ میں ڈالو آپ کے بچوں کو، انگلش اسکول میں ڈالو، تو وہاں آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے سال بھر کی 1,20,000 فیس آپ کو بھرنی ہے، 1,20,000 فیس آپ کو بھرنی ہے۔
باپ بھی تیار، ماں بھی تیار، اور بڑا فخر کرتا ہے، اپنی چھاتی کو چوڑی کر لیتا ہے، 4 انچ لمبا کر دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا کیا کہاں پڑھتا ہے؟ تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے۔ جب آپ دنیاوی تعلیم پر لاکھ روپے مہینہ خرچہ کر سکتے ہو، کیا ان مکتب کے پڑھانے والوں کی آپ فیس نہیں بڑھا سکتے؟ ایک قرآن کا پڑھانے والا جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی جو سب سے بہترین ہے، کہ سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا کرے؟ سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا کہ اس قرآن کے پڑھانے والے کو جو ہمارے بچے کے عقائد کو صحیح کر رہا ہے، یاد رکھو ہمارے بچوں کے عقیدے صحیح ہو رہے، ورنہ تو یاد رکھو آج مداری سے یہ مکاتب چل رہے تو ہمارے بچوں کے عقیدے محفوظ ہے۔ کل کو یہی علماء پڑھانے والے جب پڑھائیں گے نہیں، یہی علماء مسجد میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو قاعدہ نہیں پڑھائیں گے، رسول اللہ کی سنتیں نہیں بتلائیں گے، رسول اللہ کی حدیثیں نہیں بتلائیں گے، تو خدا کی قسم یاد رکھنا کہ پھر ایک وہ بھی دور آئیں گا کہ ہم سب تو دکھائی دیں گے، ہماری نسلیں بھی ہوں گی، لیکن ہماری نسلوں سے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ اور یہ محنتیں ہو رہی ہے، یہ محنتیں ہو رہی ہے، یہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جہاں ہم ایک دنیاوی تعلیم پڑھانے والے کو 60,000 روپیہ مہینہ دیتے، اس مکتب کے پڑھانے والے حافظ صاحب کو کہ ہم 1000 روپیہ ایک بچے کی طرف سے نہیں دے سکتے؟ 200 سے 250 کا تو بولے حافظ صاحب کیا لگائے، بولے دھنڈے پانی نہیں ہے، بولے اپنے 200 سے صرف 250 کر دیا حافظ صاحب نے۔ کیوں کیا؟ حافظ صاحب اپنی جیب میں نہیں ڈالنا، یہ حافظ صاحب جو ہے تیرے بچے کو بینچ، تیرے بچے کو کتابیں، تیرے بچے کے لیے اچھا دفتر، اسی پر یہ تعلیم، اسی پر جو ہے یہ خرچہ کر رہا ہے، بولے 250 کیوں کرے؟ اور یاد رکھو جب ہم جو ہے پڑھانے والے کو، ایک دنیاوی تعلیم پڑھانے والے کو 60,000 روپے دے سکتے ہیں، تو قرآن کے پڑھانے والے کو جو ہے حافظ صاحب کو جو ہے ہم 1000 روپیہ مہینہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ 1000 روپیہ مہینہ حافظ صاحب کو دیں گے، یہ جو آپ 1000 روپیہ مہینہ اپنے مکتب کے، جس مکتب میں ہمارا بچہ جاتا ہے وہاں کے پڑھانے والے استاذ کو دوں گے، خدا کی قسم اسی 1000 روپے کی برکت سے اللہ قیامت تک تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں لائیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس بندے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ کون ہے؟ مقرب ہے۔ حافظ قرآن یہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر میں سب سے مقرب بندہ اللہ کا حافظ قرآن ہے، یاد رکھو۔ جب تو اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پوری کرے گا تو خیال کر اللہ تیری ضرورتوں کو خیال کرے گا، اللہ تیری ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ جو ہے تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ ایک تو والدین سے کہتے ہو اپنے بچوں کی تربیت، یہ جو ہمارے سامنے پروگرام پیش ہوا، یہی پروگرام جو ہے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں پر نہ ہم صدر جلسہ ہوں گے، نہ ہم مقرر ہوں گے، وہاں پر تو صرف ایک ہی ذات کا نعرہ چلے گا، وہ ہے اللہ اکبر کی ذات کا نعرہ، کہ وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، ہم سب کو وہاں پر دینا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، اور اسی حساب اور کتاب کی یہ تیاری ہے، یہ بچوں کی محنت، یہ بچوں کی کاوشیں، یہ ان اساتذہوں کی محنت، اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور مرتے دم تک
ان کو اسی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے سکون سے اطمینان سے ہم بات کو سن رہے تھے مفتی صاحب, لیکن تم نے 250 روپے کی بات کرے, 100 روپے چاہیے حافظ. ہاں میں خلاصہ کر دوں میں تو لگیں گا ایسا 100 روپے چاہیے فیس. انشاءاللہ ابھی ارادہ ہے کچھ اس کے اندر قوانین بڑھانے کا کرنے کا. اچھا خیر, بہت سارے مستورات جانے کی فضا بنا رہی ہے, تھوڑا سا صبر کر لے. ایک آخری بات ہونی باقی ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوں گی اور پھر کھانے کا بھی انتظام ہے اور نماز بھی ہوں گی انشاءاللہ. اس کے لیے میں اب دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھی مفتی محی الدین صاحب جو بیڑ سے تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے انداز میں آپ کے سامنے دین کی بات کو بیان کریں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے تو میں اپنے معصوم بچوں سے عرض کروں گا کہ بچوں ماشاءاللہ آپ ابھی تک کے بہت اچھے سے بیٹھے رہے, اخیر تک کے بس ایسے ہی بیٹھے. اپنے کو صرف 15 منٹ کے اندر بات سمیٹ کر دعا پڑھا کر اعلان کر دینا ہے جلسے کے اختتام کا. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا چونکہ مجھ سے پیشتر مقرر نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ کے سامنے مدرسہ اور اس کے اہم مقاصد پر روشنی ڈالی ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹ کر آپ سے الوداع لوں. کم وقت میں جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, ورنہ تو کہیں ایسا نہ ہو. ایک خطیب صاحب تھے, ان کو تقریر کے دوران یہ عادت تھی کہ وہ آنکھ بند کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ تقریر کافی لمبی ہوئی, جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تمام لوگ جا چکے اور صرف ایک صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں کہ سب چلے گئے لیکن آخر تک کہ آپ بیٹھے میری تقریر سن رہے ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھا, بلکہ یہ جو کرسی ہے آپ جس پر بیٹھے ہیں یہ میرے گھر کی ہے, اور میری بیوی نے کہا ہے کہ اگر کرسی گئی تو گھر میں آنے نہیں دوں گی, اور پچھلے سال بھی جلسے میں ایک کرسی تم گما کر آئے ہو, اس سال واپس لانا تو ہی آنے کی انٹری ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تاریخ نہ دہرائی جائے, اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹ کر چلوں گا. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی, میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی, در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج, اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج, ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. بڑی مبارکبادی کے قابل ہے حضرات اساتذہ کہ جن کی توجہات اور کاوشوں کے نتیجے میں الحمدللہ یہاں پر مکتب کا ایک کامیاب بامراد پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. واقعتاً یہ مکاتب, یہ مدارس, یہ دینی تحریکات جب تک کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمارے درمیان باقی رہے گی, ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا اور ایمان کی پختگی کے اسباب بھی ہمیں مہیا ہوتے رہیں گے. حالات گواہ ہے کہ جن بچوں نے بہترین تعلیم اور تربیت اختیار کی, مکاتب سے انہیں جوڑے رکھا, ممکن ہے حالات بدلنے کی وجہ سے وہ بے دین بنے, وہ اللہ کے نافرمان بنے, اور حالات کی وجہ سے انہوں نے غلط راہ اختیار کی,
لیکن ان مکاتب کی تعلیم اور اس کی تربیت آخر تک کے ایسی کار فرما رہی کہ بڑے سے بڑے گنہگار تو یہ بچے بن سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے دین و ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے مدارس کی، یہ تعلیم ہے مکاتب کی کہ جنہیں بچے اپنے سینوں میں سموتے ہیں، یہ تعلیم ہے عقائد کی پختگی کی کہ جنہیں حاصل کر کے یہ بچے محض اپنی ذات ہی کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا فائدہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر دو سماج کا فائدہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اپنے پورے علاقے کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم ہے جس کی برکتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی جگہ جگہ جید علماء اعلیٰ پیمانے پر خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکاتب ہی ہے جس کی برکت سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ معصوم چھوٹے بچے جو کسی زمانے میں راستے سے گزرتے ہوئے گالیاں دیا کرتے تھے، یہ معصوم بچے جو کسی وقت نکڑوں پر بیٹھ کر فلمی گیت گایا کرتے تھے، آج انہی کی زبان سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج انہی کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ گھروں میں اگر دینی ماحول ہے تو بچوں کی ذہنی سطح کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، بچے اپنے طور پر عقائد کے اعتبار سے کتنے پختہ ہوتے ہیں۔ ذرا سنتے جائے، اور بچوں تھوڑا سا آپ لوگ ذرا 5 منٹ کے لیے ماشاءاللہ اب تک کیا اچھا بیٹھے ہیں، آخر میں بھی اچھا ہی بیٹھے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک کے جلسہ پہنچے گا۔ توجہ دیجئے، توجہ بیٹا، بات آپس میں بند کر دو، مجھے تھوڑی دیر بولنے کا موقع دیجئے آپ لوگ، تاکہ کچھ دیر باتیں جو ہم لوگ سن رہے تھے صحیح معنی میں اس کا مذاکرہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اب تھوڑی دیر ادھر توجہ دیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعتاً بچوں کو مکاتب سے جوڑا جائے تو ان کی ایمانی فکر کیا بنتی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ توجہ کے ساتھ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند کے بعد پڑوس تشریف لے گئے تھے۔ بڑے اعلیٰ درجے کے عالم دین جن کی معروف کتاب علماء جانتے ہیں اعلاء السنن کے نام سے ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو میں جب بھی سناتا ہوں بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ کا قیام تھا، جس جگہ آپ کے خیمے لگے ہوئے تھے، اس وقت سعودیہ کی صورتحال انتہائی بدتر تھی، لوگ ایک وقت کے کھانے کی بھی محتاج تھے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دن بھر مسجد نبوی میں رہتے تھے، گرمیوں کا موسم ہوا کرتا تھا، رات کے وقت اپنے خیموں میں لوٹ کر آتے تھے۔ ہمارے قافلے کے ساتھی کھانے پینے کی چیزوں کے طور پر تربوز اور خربوز کا انتظام کیا کرتے تھے، ہم اسے کھا کر آرام کی نیند سو جاتے تھے۔ جب تربوز کھا کر اس کے چھلکے، اس کی قاشیں کچھ دوری پر پھینکی جاتی تھی، ہم نے دیکھا ایک معصوم سا 8 سال کا بچہ آتا ہے اور ان چھلکوں کو اٹھاتا ہے، اس کی لالائی کو الگ کر کے اپنے گزر بسر کا انتظام کر لیتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اسے دیکھا، اپنے سے قریب کیا، پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، والد صاحب کا سایہ سر سے ختم ہو چکا ہے، ایک والدہ ہے جو دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی ہے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا آپ بے تکلف ہمارے خیمے میں آیا کرو، ہمارے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں میں شریک ہوا کرو۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ روزانہ قافلے کے ساتھ آیا کرتا تھا، ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اس قدر آپس میں دوستی ہو گئی، بے تکلفی ہو گئی کہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے جب آپ کے وہاں سے کوچ کرنے کا اور رخصت ہونے کا وقت تھا، اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا کتنا اچھا ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان چلو۔ وہ معصوم چھوٹا سا بچہ تھا،
اس نے پوچھا کہ چچا جان مجھے آپ کے ملک میں کیا ملے گا؟ اس بچے کی ذہنیت کے اعتبار سے مولانا نے کہا کہ بیٹا تمہیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، اچھے اچھے کھلونے ملیں گے، اچھی تعلیم ملیں گی، اچھے کپڑے ملیں گے، دوست احباب ملیں گے، بڑا میدان ملے گا جہاں پر تم اپنی مرضی کے کھیل کھیل سکو گے۔ بچہ اندر اندر خوش ہو رہا تھا، کہنے لگا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ بچہ اپنے گھر آیا، اپنی والدہ کے سامنے پوری کارگزاری سنائی۔ ماں نے خوشی سے اجازت دے دی، کہا کہ بیٹا چلو اگر تیرا مستقبل سنورتا ہے تو میں تیری جدائی کی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بچہ رخصت ہونے کے دن اپنے سامان کی گٹھری لے کر حضرت مولانا کے پاس آتا ہے۔ مولانا اور ان کے ساتھی مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں، قافلہ نکل رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس معصوم چھوٹے بچے نے مولانا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور راستے میں باتیں بھی کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ مولانا آپ کے ملک میں کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹا ہمارے ملک میں اچھے اچھے کھلونے ہیں، اچھے اچھی کھانے کی چیزیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، دوست و احباب ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھے کپڑے ہیں، سب کچھ سنا رہے تھے۔ وہ بچہ خوشی کے ساتھ اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، اچھلتے اچھلتے جب اس کا گزر مسجد نبوی کے پاس سے ہوا، اس نے دیکھا، اس کی نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور نظر پڑتے ہی اس بچے نے بے اختیار پوچھا کہ چچا جان کیا آپ کے ملک میں یہ بھی ہے؟ کیا آپ کے ملک میں یہ بھی ہے؟ مولانا کہتے ہیں اس کا سوال جو ہی سننا تھا میری آواز بند ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بیٹا ہمارے ملک میں تو یہ چیزیں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم تمہارے ملک کیوں آتے؟ بے ساختہ وہ بچہ کہنے لگا میرے ہاتھ کو چھوڑ کر کہ چچا جان بغیر کھانے کی زندگی گزر سکتی ہے، بغیر کپڑوں کی زندگی گزر سکتی ہے، بغیر کھلونے کے گزر بسر ہو سکتا ہے، لیکن آقا کے روضے کے بغیر گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ کہ آقا ہے تو ہم ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تعلیم کہاں سے ملی تھی؟ تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسے گھر میں وہ ماحول برتا گیا تھا کہ بچپن ہی میں محبت رسول کے ذریعے سے اس کا سینہ لبریز تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مکتب کو مضبوط کریں، اپنی تعلیم کو پختہ کریں۔ محنتی اساتذہ ہے، محنتی بچے ہیں، پیرنٹس سرپرستوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوطی سے اپنے عقائد کو مزید پختہ کرنے کے لیے علماء اکرام سے جڑے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا علماء ہی وہ معزز